نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کو اولاد نہیں ہے، اللہ کریم انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو بھائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے، مختصر بھی اور قیمتی بھی۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ چند بہنوں بھائیوں کے خواص پہ یہ ایک فرمائشی ویڈیو ہے، اور وہ فرمائشی ویڈیو اس طرح ہے کہ چند بہنوں بھائیوں نے خواص کی ہوئی ہے کہ جی کافی لوگوں نے، یعنی کہ ہم چونکہ خاندانی لوگ ہیں اور ایسے ہمارے رشتہ دار یا اقربا یار دوست جنہوں نے ہم سے قرضے لیے ہوئے ہیں بطور قرض حسنہ، ہماری امانت ہم نے ان کو دی ہوئی ہے، لیکن اب وہ جو اپنے وعدے کے مطابق یا اپنے ارادے کے مطابق یا جو ٹائم فکسیشن انہوں نے واپس کرنے کی رکھی ہوئی تھی وہ اس حساب سے واپس نہیں کر پا رہے، تو کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ بغیر جھگڑے کے، بغیر فساد کے، بغیر ایسی مطلب ہے کہ نقصان کے ہمیں ہماری امانت واپس مل جائے اور ہمارے رشتے بھی مضبوط رہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایسے بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کو آج کل دیکھتے ہیں، بلکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو بھلائی ہوتی بھی نہیں ہے، اگر بھلائی کر بھی لے تو پھر وہ جو ہے نا شیطان کو رغلاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ بھلائی چوکوں پہ اور گھروں میں اور بازاروں میں وہ بیان ہوتی ہے اگلوں کے خلاف، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستو، غرور تکبر کا وہ عمل جو ہے نا وہ حوالے ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی ساری نیکی جو ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں اور راکھ ہو جاتی ہیں۔ تو شیطان کی تو یہی کوشش ہوتی ہے، جب بھی آپ کوئی نیک کام کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو، کسی کو آپ قرضہ دو، قرض حسنہ دو، یا کوئی رزق کو جو بھی ہے جس حساب سے بھی آپ کسی کو فالو کرتے ہو، تو اس کو اس عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پرفارم کرو، اور پھر رب جلال سے صبر بھی طلب کرو کہ اللہ یہ توفیق آپ نے دی، اس نیکی پہ ہمیں صبر بھی عطا فرما، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو کہ غرور تکبر کا شکار ہو جائے، تیری ناراضگی کا شکار ہو جائے، تو یا اللہ شیطان کے جو ہے نا وہ بھیٹ نہ چڑھ جائیں ہم لوگ۔ تو اس حساب سے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس سے آپ لوگ دور رہیں۔ اس عمل سے شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تو کتنا اچھا ہے، تو نے اتنا اچھا عمل کیا، اس کے ساتھ بھلائی کی، اور پھر جا کے گئے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی بتا دو، ان کو بھی بتا دو کہ آپ نے فلانے کے ساتھ ایسا کیا۔ تو ایسے ہرگز مت کرنا۔ لیکن آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہیلپ فل اس لیے ہے کہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، جن چند بھائیوں بہنوں نے ایک فرمائش کی ہوئی تھی کہ جی کہ ایسی ویڈیو بنا کے دیں، ایک ایسا کوئی ذریعہ، کوئی وظائف ہمیں بتائیں تاکہ بغیر بن لڑے جھگڑے اور فساد کے ہمارا قرضہ جو ہے وہ واپس ہمیں مل جائے۔ یعنی کہ جو قرض حسنہ ہم نے کسی کو ادھار میں دیا ہوا ہے وہ ابھی دے نہیں پا رہے، تو جو ہے نا آپ کہنے لیں کوئی ایسا وظیفہ، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی آسان وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس وظیفے کی برکت سے ایک تو نہ لڑائی کی ضرورت پڑے گی، نہ جو ہے نا جھگڑے کی ضرورت پڑے گی، نہ فساد کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی مار کٹائی کی ضرورت پڑے گی۔ بہت ہی اخلاقاً وہ جو آپ کا قرض دار تھا، جو آپ کا ڈیپٹر تھا، وہ جو ہے نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کی امانت کو لے کے آپ کے گھر میں بھاگتا ہوا آئے گا انشاءاللہ، اور شکریہ بھی ادا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہر عمل کے لیے ایک بہترین عمل ہوتا ہے، کسی بھی کام کے لیے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف صبر سے کام لینا چاہیے، ٹھنڈا ہو کے سوچ کے آگے چلنا چاہیے۔ جب اس طریقے سے، کیونکہ جو نیکی آپ کر بیٹھتے ہیں اس نیکی کی وجہ سے اگر اس میں پھر کوئی گھن پیدا ہو جائے یا کوئی نقصان پیدا ہو جائے تو پھر اس کو وہ کسی بھی کام کی نہیں رہتی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ شیطان کی نہ مانیں اور صبر کریں۔ تو اس کے لیے ایک بہت بہترین عمل ہے کہ اگر آپ نے انسان ہیں، ہم لوگ چونکہ سارے خاندانی یعنی کہ خاندانی لوگ ہیں، اور مزدور کار بھی ہیں، اور ڈیوٹی والے بھی ہیں، اور فیکٹریز والے بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، یعنی ہم میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ قرض حسنہ دے کر، یعنی کہ اگلے رشتہ داروں میں سے کوئی آ جاتا ہے، یا بہنوں بھائیوں میں سے کوئی آ جاتا ہے، یا اقربا میں سے کوئی آ جاتا ہے، یا دوستوں میں سے کوئی آ جاتا ہے، یا ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، لین دین جو ہوتا ہے اس پہ اسلام نے بہت بڑا زور دیا ہوا ہے کہ ہم مخلصانہ اس کا عمل کو پرفارم کریں، اور اس عمل میں کسی بھی قسم کی کوتاہی سے ہم لوگ دور رہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بیسٹ عمل ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو پرفارم کریں، اور میرے بھائیو بزرگوں دوستو اسی طریقے سے آگے بڑھیں۔ لیکن جب بھی آپ قرضہ لیں اور قرضہ دیں تو احسن طریقے سے قرضہ دیں، احسن طریقے سے اس عمل کو پرفارم کریں، اور ہر قسم کے
شر سے بچائیں، اور جب بھی قرضہ دیں تو بہتر سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں دو، تاکہ مدعی اور لینے والا جو ہے وہ دونوں حاضر ہوں، دونوں مدعی حاضر ہوں، اور ان کے بیچ میں لکھائی پڑھائی والا کام ہو جائے، اور اسی حساب سے آپ لوگ قرضہ دیں تو یہ بیسٹ ہے، اور اپنے ٹائم پہ واپس کریں تو اس سے تعلق میں مضبوطی بھی آتی ہے، رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا بھی اس میں شامل ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنے معاملات جو ہیں، اپنی ڈیلنگز جو ہیں امنگس ایچ ادر جو ہوتے ہیں وہ بیسٹ طریقے سے آپ لوگ اس کو رن کرتے رہیں، چلاتے رہیں، اور ایک دوسرے کو فالو کرتے رہیں، اور ایک دوسرے سے احسان کرتے رہیں۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی بنا ہوا ہے، اگر آپ کا قرضہ کوئی لے کے چلا گیا ہے، قرضہ آپ سے ابھی واپس نہیں کر رہا، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے ہر نماز کے بعد اور یا ہر گھنٹہ بعد، جس طریقے سے آپ کو آسان لگتا ہے، یعنی کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، ہر نماز کے بعد بھی آپ اس عمل کو پرفارم کر سکتے ہو، یا ہر گھنٹے بعد بھی اس عمل کو پرفارم کر سکتے ہو، لیکن ودن فیو ڈیز ویکس میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی امانت آپ تک پہنچ جائے گی۔ لیکن صبر و استقامت سے کام لیجئے گا، مستقل مزاجی سے کام لیجئے گا۔ جب آپ مستقل مزاجی سے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اللہ سے عرض بھی کرتے رہیں کہ اللہ اس بندے نے میری امانت دینی ہے، اسے توفیق عطا فرما کہ میری امانت کو بغیر کسی فساد کے ہمیں واپس کر دے، تاکہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیچ میں جو ٹائمنگ کی فکسیشن ہوتی ہے، اسی ٹائم سے 2-3 دن 4 مہینے یہ مہینہ ہفتہ پہلے ایک بندے کو امانت واپس کر دی جائے تو اس میں اسٹیبلٹی بھی رہتی ہے، اس میں سکون بھی رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ اس وظیفے کو بہت اچھی طریقے سے پرفارم کریں گے۔ تو ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا ہر گھنٹے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جب آپ یہ وظیفہ پرفارم کرتے ہیں، وہ جو آپ کا قرض دار ہے، جو آپ سے قرضہ حسنہ لے کے جا چکا ہے، اس کا تصور اپنے دل میں لے کر آئیں، اس کو اپنے سامنے، یعنی سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کو اپنے سامنے رکھیں، لیکن اس کو بھی اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کو 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، 3 دفعہ شروع میں اور 3 دفعہ آخر میں، یعنی اول و آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے صرف سورہ فاتحہ کو ایک بار، الحمد سے لے کر وللضالین تک ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا، اور سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ سورت جو ہے یہ آپ نے 3 بار بسم اللہ پڑھ کے پرفارم کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ سورہ فاتحہ اور یہ سورہ اخلاص اور اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، اس کو دل ہی دل میں اس شخص کے لیے جو آپ سے قرضے لے کے جا چکا ہے، دل ہی دل میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے روح پہ آپ اس کے روح کے لیے آپ جو ہے ہدیہ کر دیں، یعنی بخش دیں کہ یا اللہ یہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اس جو میرا یہ جو محسن تھا یا جو میرا بھائی تھا یا جو بھی تھا، تو اس کے روح کے لیے میں نے یا اللہ یہ ہدیتاً تحفہ پیش کیا، اس کو قبول فرما۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، انشاءاللہ اس کا بہت ہی جلد اثر اس کے دل پہ ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ عزیز ودن فیو ڈیز میں، فیو ویکس میں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ جلد یا بدیر انشاءاللہ عزیز یہ جو نسخہ ہے یہ بہت تیر بہدف نسخہ ہے، بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ کو جو ہے نا اچھے رزلٹس ملیں گے، اور احسن طریقے سے آپ کی امانت آپ تک پہنچ جائے گی، اور اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے پوچھنے کا کہ ہم لوگ لڑائی جھگڑے کے بجائے کہ لڑائی جھگڑے کریں یا فساد کریں اور تو میں ہو جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ قرض دار کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی امانت ٹائم سے بیفور 1 ویک یا 2 ویکس اپنے جو ہے نا مالکان تک پہنچا دیں، تو یہ بہت بہتر ہے۔ اگر بیفور نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم آن ٹائم ہی اسی وقت پہ دے دے، تو یہ بھی بہت بیسٹ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوئی ہوگی، اور یہ وظیفہ آپ کی سمجھ میں آ بھی چکا ہوگا۔ جتنے بھی غائبین ہیں سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو ایسے غلط کاموں سے، شیطان کے وسواس سے بچنے کے لیے آپ لوگ ان کو تنبیہ کریں، ان کو بتائیں کہ شیطان کے وسوسے دل میں آتے ہیں، جس کے ساتھ نیکی ہو جاتی ہے اس نیکی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر کرتے رہیں، اور اللہ کی رضا کے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرتے رہیں۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، جن ساتھیوں کو ویڈیو پسند آئی ہو ضرور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ آپ جب انکریج کریں، اب تک جو بات بنی ہے یہ رب ذوالجلال کا خصوصی فضل و کرم ہے، اور آپ لوگوں کی پیاری دعائیں ہیں کہ آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ اچھی ویڈیوز دیکھا کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے لوگوں سے ملتے رہیں، دیندار لوگوں کو سپورٹ کریں، خود بھی دیندار بنیں۔ یہ چیزیں جو ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے دونوں جہانوں میں آپ کو نفع دینے والی ہیں۔ تو امید ہے کہ جو ساتھی جو چینل پہ نئے ہیں ضرور اللہ کے فضل و کرم سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگوں کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اپنے بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔